ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ رسول ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس سے پہلے وہ صریحاً گمراہی میں مبتلا تھے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین ثم آمین۔ میرے نہایت محترم دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے جو آج آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور جس کا ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین پر کیے گئے احسان کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ رسول اور کتاب بھیج کر اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے، تاکہ ان کو وہ چیزیں معلوم ہو جائیں جو ان کو اس سے پہلے معلوم نہ تھیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کو احسان کے زمرے میں گن رہا ہے، اس کتاب کو جو الکتاب اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجی ہے، جس کو ہم قرآن مبین کہتے ہیں، جس کو ہم الفرقان کے نام سے جانتے ہیں، میرے بھائیوں، اس کتاب کے ساتھ پھر ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس پہ آج ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اور اسی حساب سے میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے قرآن سے تعلق۔ آپ سب جانتے ہیں دنیا میں لوگ جس کتاب کا بھی مطالعہ کرتے ہیں اس کے مندرجات سے واقف ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی اگر اکاؤنٹس، معاشیات کی کوئی کتاب پڑھ رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے چیپٹر ہیں، ان چیپٹرز کی تفصیل کیا ہے۔ کوئی اگر ڈاکٹری کی کتاب پڑھتا ہے، میڈیسن کی کتاب پڑھتا ہے، تو وہ میڈیسن کے حوالے سے جو تفاصیل ہیں ان سے آگاہی حاصل کرتا ہے۔ کوئی اگر انجینئرنگ کی کتاب پڑھتا ہے تو انجینئرنگ کے جو مختلف پیچیدہ معاملات ہیں وہ ان کو سیکھتا ہے۔ یعنی کسی کتاب کو سیکھے بغیر کوئی اس کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ایک واحد کتاب ہے جو میرے اور آپ کے پاس اللہ کی طرف سے 1400 سال پہلے آئی۔ اس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 1.8 ارب مسلمان ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت ایسی ہے جن کو معلوم نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔
دنیا میں کوئی اور قوم ایسی نہیں ہے، دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہو۔ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق اس وقت کم و بیش 12 لاکھ حفاظ قرآن ہیں، لیکن اگر آپ اکثریت کا جائزہ لیں گے، ان کو قرآن کی آیتیں تو آتی ہیں، لیکن ان آیتوں میں کیا کہا گیا ہے اس کے بارے میں قطعاً علم نہیں ہے۔ اور اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو جب آپ مسجد میں اپنے ساتھ کم و بیش پاکستانیوں کو یا اردو سمجھنے والوں کو اپنے ساتھ موجود پاتے ہیں اور امام قرأت کرتا ہے، تو اگر آپ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو 1% لوگ بھی ایسے نہیں ملیں گے جو یہ بتا سکیں کہ آج امام نے جو پڑھا ہے اس کے بارے میں ان کو کتنا معلوم ہو چکا ہے۔ تو اس پہ سوالیہ نشان بنتا ہے کہ کیا اس کتاب کی اہمیت ہمارے نزدیک اتنی ہی ہے کہ اس کے بارے میں اگر ہمیں کچھ نہ بھی معلوم ہو تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ اگر رانا صاحب کے پاس چین کے کسی بڑے تاجر کا ایک خط آ جائے چینی زبان میں، اور رانا صاحب کو یہ معلوم ہو کہ یہ بہت بڑے بزنس مین کا خط ہے، تو رانا صاحب سب سے پہلا کام کیا کریں گے بھائی؟ کیا کریں گے بھائی؟ ٹرانسلیشن کروائیں گے، یا جو جانتا ہو چائنیز اس کے پاس فوراً پہنچیں گے کہ یار پڑھ کے سناؤ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ خط اللہ کا میرے اور آپ کے پاس 1400 سال سے موجود ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا۔ تو پھر اس کے ساتھ ہماری واقفیت کا، ہماری دوستی کا اور ہمارے تعلق کا کیا علم ہونا چاہیے؟ یہ ہے کویسچن مارک میری طرف سے، اور ہم سب کے لیے یہ کویسچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس عظیم الشان کتاب کے کچھ حقوق ہیں۔ قرآن سے اگر ہم نے تعلق پیدا کرنا ہے تو ہمیں ان حقوق کے بارے میں، ان حقوق کے بارے میں جو اس کتاب کے ہمارے اوپر ہیں، ہمیں آگاہ ہونا چاہیے۔ سورہ یونس کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم من ربکم موعظۃ وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ کیا مطلب ہے اس کا جناب؟ اس کا مطلب ہے اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہترین واعظ آ گیا، نصیحت آ گئی، اور اس میں دلوں کی شفا ہے، اور اس میں مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ 4 یہاں پہ نکات اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے ہیں کہ اس کتاب کے ساتھ ہم تعلق قائم کریں گے، ہمیں یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے قرآن کے جو ہمارے پر حقوق ہیں ان کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کے 5 حق ہیں ہمارے اوپر۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں اچھے انداز میں۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر تدبر کریں اور اس کو سمجھیں۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اور قرآن کا 5واں حق یہ ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا اور سمجھا پھر اس کو میں دوسروں تک پہنچاؤں۔ یہ 5 حق ہیں قرآن کے۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں، دوبارہ پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا حق ہے اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کی جائے، تیسرا حق ہے اس کو سمجھا جائے، چوتھا حق ہے اس پر عمل کیا جائے، اور 5واں حق ہے اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو اس کا جو پہلا حق ہے اس پر ایمان لایا جائے، یہ اللہ نے خود فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 285، وہ کیسے شروع ہوتی ہے رانا صاحب؟ کون بتائے گا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
آمن الرسول، رسول ایمان لے آیا، بما انزل الیہ من ربہ، اس کی طرف جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا، والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لے کے آئے۔ تو سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوگا کہ ہم نے اس قرآن کے اوپر ایمان لانا ہے۔ قرآن کا دوسرا حق، اس کی تلاوت کی جائے۔ کیسے تلاوت کی جائے بھائی جان؟ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ایسے پڑھو ترتیل کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے ترتیل کا؟ ٹھہر ٹھہر کے، اور بالکل صحیح کہا، تجوید کے ساتھ، اور رموز اوقاف کے ساتھ۔ کس کو کہتے ہیں رموز اوقاف؟ کہ جہاں پر سوالیہ انداز ہے وہاں پر ہم اس کو ایسے پڑھیں کہ سوال ہمیں سمجھ آئے کہ یہاں پہ سوال ہو رہا ہے۔ جہاں پر وارننگ دی گئی ہے وہاں پہ ہم اس کو ایسے پڑھیں، ہماری آواز میں، لہجے میں ایسے اتار چڑھاؤ آئے کہ ہمیں پتہ لگے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کوئی وارننگ دے رہا ہے۔ جہاں پر خوشخبری آئے وہاں پہ ہماری آواز میں اتنی نرمی اور اتنی خوشی ظاہر ہو ہماری آواز سے کہ پتہ لگے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے۔ تو رموز اوقاف کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے جو کان سنیں ان کو وہ متوجہ ہو جائیں۔ لحن داؤدی مشہور تھا، اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اتنی اچھی آواز میں قرآن اپنے دور کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے کہ پرندے ان کی تلاوت سنتے تھے، اور چرند اور پرند ان کی تلاوت سنتے تھے، اور آس پاس کے جو شجر اور حجر تھے وہ بھی ان کی تلاوت سنتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، زینوا القرآن باصواتکم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مزین کرو قرآن کو اپنی اچھی آوازوں کے ساتھ۔ قرآن جب ہم پڑھیں تو سوز جھلکے، ہماری آواز میں سوز ہو کہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ ہماری عام گفتگو سے ہٹ کر ہماری ایک ایسی آواز، ایک ایسا لہجہ ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس وقت رانا صاحب تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم بھی دیا ہے کہ قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھا جائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے دو حقوق بیان کر دیے۔ پہلا حق تھا قرآن پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق ہے قرآن کی بہترین طریقے سے تلاوت کی جائے۔ قرآن کا تیسرا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ اس پر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کو قفل لگ گئے ہیں، تالے لگ گئے ہیں کہ یہ اس کے اوپر غور ہی نہیں کرتے؟ تو ہمارا رویہ پھر اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی آیت سنیں تو فوراً تدبر کریں، اس آیت کے معنی پر غور و فکر کریں۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ دعوت دی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے عدل بدل کر آنے جانے میں